السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شارز حسن اور آج ایک اور ہٹ سٹوری، وہ بھی سی ڈی اے کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے سی ڈی اے میں دنیا جہان سی انوکھی قسم کی جو ہے نا کرپشن کی داستانیں نکلتی ہیں۔ آج سی ڈی اے سے کون سی کرپشن کی ایک نئی عجب کہانی نکلی ہے، پوچھیں گے جناب سینئر صحافی شمشاد مانگر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ سر جی، سی ڈی اے میں کیا نیا رولہ آ گیا ہے؟ ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہے نا، جن کے پاس 3 عہدے ہیں، اس کی ڈگری جعلی نکل آئی ہے۔ ڈگری کو جعلی آج نہیں نکلی ہے، اچھا، یہ جعلی ڈگری وہ کافی دیر پہلے نکلی تھی۔ اچھا، صفدر شاہ صاحب ہیں، ویسے تو وہ سی ڈی اے کے بڑے معزز آفیسر ہیں، 3 عہدے اسی لیے ان کے پاس ہیں، اور چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں ان پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، اسی لیے ان کی ناک کے نیچے وہ بیٹھتے ہیں اور 3 عہدے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کوشچن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے پہ بھی اٹھے گا، کیونکہ سی ڈی اے کا چیئرمین کا اب تک جو بیانیہ رہا ہے نا کہ وہ انتہائی ایماندار ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ابھی ایماندار ہیں آپ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صفدر شاہ صاحب کی جو ڈگری ہے، جب آڈٹ ہوا تھا اور اس آرڈر میں مبینہ طور پہ ان کی یہ 2 ڈگریاں جعلی نکلی تھی۔ اب دیکھیں وہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اداروں میں جن لوگوں کو ہم اوپر لے کے آتے ہیں وہ اتنی 2 نمبری کرتے ہیں، پھر وہ اپنے جیسے لوگوں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے آڈٹ جعلی ڈگریوں کے خلاف ایک کمپین چلائی تھی کہ ہر طرف سے جعلی ڈگریوں والے، خاص طور پہ سی ڈی اے میں چونکہ سیاسی بنیادوں پہ بہت بھرتیاں ہوتی ہیں، ہر حکومت جو آتی ہے وہ اپنے 100-150 بندہ ادھر اس کھاتے میں ڈال دیتی ہے، اس لیے سی ڈی اے ترقی بھی نہیں کرتا۔ تو سی ڈی اے اس کا زیادہ تر جو انحصار ہوتا ہے جعلی ڈگریوں پہ ہوتا ہے۔ یہ صفدر شاہ صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمارے ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے کہ 2017 میں جب آڈٹ ہوا تھا، ان کی پولیٹیکل سائنس کی جو ڈگری ہے وہ بھی جعلی تھی، پھر بیچلر آف آرٹ جو ہے وہ بھی ڈگری ان کی جعلی تھی۔ صفدر شاہ صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا کیمرہ حاضر ہے ان کے لیے، لیکن جو سی ڈی اے کے ذرائع ہیں، مصدقہ ذرائع، وہ اس بات کی کنفرم کر رہے ہیں۔ لیکن ظلم یہ دیکھیں نا کہ جو آڈٹ ہوا تھا ڈگریوں کے حوالے سے، اس میں ان کی ڈگری جعلی پائی گئی، پھر انہوں نے بڑے کمال مہارت کے ساتھ، یہ ہوتا ہے ان کے، یہ صرف سی ڈی اے میں نہیں سارے شعبوں میں ہی ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں کئی سال نوکریاں کر جاتے ہیں جعلی ڈگریوں پہ۔ آپ پچھلے دیکھو نا، یہ مہینہ پہلے ڈریپ کا جو سی او تھا وہ جعلی ڈگری پہ، پی ایچ ڈی کی جعلی ڈگری پہ نوکری کرتا رہا اور اہم عہدے پہ پہنچ گیا، لاکھوں روپے تنخواہ لیتا رہا۔ بالآخر ایف آئی اے کی جو انکوائری ہوتی ہے نا، وہ سمجھے وہ ایک آہستہ آہستہ چلنے والا سانپ ہوتا ہے، چلتے رہتی ہے انکوائری، چلتی رہتی ہے، آخر تصدیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو انہوں نے وہاں سے آڈٹ رپورٹ میں سے تو یہ غائب کروا دیا ہے عزت مآب جناب صفدر شاہ صاحب نے، لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے وہ کوئی نہ کوئی فورم کھڑکاتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے، وہ جب درخواست دیں گے پھر ان کا نام بھی بتا دیں گے، ایک رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے مس بیہیو کیا، خود ان کو پتہ ہوگا کیا کیا، ان کا ارادہ ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس ایشو کو لے کے جائیں۔ اچھا، اور وہ جا سکتے ہیں، رکن قومی اسمبلی کو اختیار ہے۔ پھر ان کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ ایف آئی اے میں ایک درخواست دیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان قریب درخواست آ جائے گی ایف آئی اے میں، اسپیشلی صفدر شاہ کے حوالے سے۔ اور صفدر شاہ کے حوالے سے جب درخواست آئے گی تو سی ڈی اے میں جعلی اسناد کے حوالے سے ایک نیا کٹا کھل جائے گا، کیونکہ نیا کٹا اس لیے کھلے گا کہ جب 2017 میں آڈٹ ہوا تھا تو بے شمار جس طرح لوگ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوتے ہیں، اسی طرح سیاسی سفارشوں کی بنیاد پر بے شمار لوگوں نے جعلی اسناد ہونے کے باوجود خود کو بچا لیا تھا، ان کی کھال محفوظ رہی تھی، جن میں سے ایک موصوف سید صفدر شاہ صاحب بھی ہیں۔ صفدر شاہ صاحب کا جو ہے اس وقت ان کے پاس 3 عہدے ہیں، دیکھیں وہ ڈی جی ایچ آر بھی ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، مین عہدہ ہے اور اپنی ڈگری جعلی ہے۔ پھر سی ڈی اے بورڈ کے وہ سیکٹری بھی ہیں، یہ بھی بڑا اہم عہدہ ہے صفدر شاہ صاحب کے پاس۔ پھر ڈائریکٹر سیکورٹی بھی ہیں، اچھا، یعنی آپ دیکھیں سیکورٹی بھی ان کے پاس ہے، ایچ آر بھی ان کے پاس ہے، سی ڈی اے بورڈ کے سیکٹری بھی ہیں۔ تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ پنجابی کا مقولہ جو ہے نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ صفدر شاہ پھرے، ویسے تو پنجابی میں کہتے ہیں وچ مرزا یار پھرے، ادھر سی ڈی اے میں تو آج کل صفدر شاہ پھرے۔ دیکھیں منظور نظر لگتے ہیں، کیونکہ جو 3 اہم عہدے ہیں وہ سید صفدر شاہ صاحب کے پاس ہیں، بشمول کے ان کے جو ہے نا ڈگریاں جعلی ہیں۔ ہاں جی، 2 ڈگریاں جعلی، حالانکہ ان کے خلاف تو ایف آئی اے میں اب تک پرچہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا، ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے سی ڈی اے کے لوگ خود جو ہیں انہوں نے سی ڈی اے میں ملازمت کرنی ہوتی ہے، سی ڈی اے کے بندے مدعی نہیں بنتے، مدعی ہمیشہ باہر سے ہی کوئی بنتا ہے۔ اچھا، اب ڈائریکٹر سیکورٹی جو ہے، ابھی دیکھیں ڈائریکٹر سیکورٹی کے نیچے ان کو ایک اور عہدہ ملا ہوا ہے، یعنی ان کے پاس 3.5 عہدے ہیں۔ 3 تو میں نے بتایا، 3.5واں عہدہ جو ہے نا
وہ یہ بھی ہے کہ جو سی ڈی اے میں جن کے پاس جن کے پاس جعلی ڈگری ہیں نا، ان کی بھی چیکنگ صفدر شاہ نے کرنی ہے. یعنی بلی کو یہ اختیار ہے کہ وہ دودھ کی رکھوالی کرے. نہیں یار، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ سی ڈی اے کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے خربوزوں کی راکھی پہ گیدڑ بٹھا دیے. اس کی مثال یہ بنتی ہے، اچھا، دودھ کہاں بلی کہاں. بلی تو پتہ ہے نہ رکھنا سنت ہے، اور دودھ تو اللہ کا نور کہا جاتا ہے. خربوزے باہر لگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل خربوزوں کا موسم ہے. اس کی کاشتکار جو نہیں بھائی جان، آپ جائیں نہ ذرا. اور سندھ یار میٹھے خربوزے ہیں آج کل، اللہ کی قسم جو سندھ سے آ رہے ہیں بڑے زبردست میٹھے خربوزے ہیں. لیکن سندھی بھی، پنجابی بھی، پختون بھی، بلوچستان میں جہاں جہاں خربوزہ کاشت ہوتا ہے نا، اس کا کاشتکار یہ کہتا ہے کہ ان خربوزوں کی راکھی وہ اپنے عزیزوں کو کاشتکار خود بیٹھتا ہے یا اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بٹھاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ گیدڑ آئے گا خربوزے کھا جائے گا، تو 2 کلو خربوزے اگر گیدڑ ہی کھا گیا تو ان کو بچے گا کیا. اب یہ دیکھیں جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہے. اب جعلی ڈگریوں پہ صفدر شاہ صاحب جو ہیں، صفدر شاہ صاحب اگر آپ اپنا کوئی موقف دینا چاہیں ہم حاضر ہیں. آپ اپنا بیان دینا چاہیں، آپ ثابت کرنا چاہیں کہ آپ کی ڈگریاں جعلی ہیں، ہمیں دے دیں، ہم بھی بھیج کے ادھر سے چیک کروا لیں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرف نے کہا تھا کہ جعلی ڈگری ہے وہ بی اے کے بغیر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. جی بالکل. کتنے لوگوں نے پھر جعلی سندیں منوائی تھی. جی. پھر ان کے کیس عدالتوں میں گئے. المشہور کیس جمشید دستی صاحب کا جو بنا تھا یار، غلام سرور صاحب والا کیس بن گیا تھا، اور بے شمار لوگ ہیں یار. لیکن 5 سال لوگ پورے کر کے کیس چلتے رہے. ٹھیک ہے، عوامی نمائندگی کا حق پورا کر کے، سڑکیں تعمیر کر کے، گلیاں بنا کے، بھرتیاں شرتیاں کرا کے سب لوگ چلے گئے، وہ کیس چلتے رہے. تو یہ پاکستان کے سسٹم کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ لوگ جعلی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور سارا دھندا بھی کرتے ہیں، اور اہم عہدوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں. پھر آخری عمر میں جا کے جیسے اب ڈرائیو والا سی او پکڑا گیا، تو پکڑا بھی گیا. دیکھیں اس نے کتنی اس نے میڈیسن کمپنیاں جن کو اجازت دی ہوگی. اب 3 عہدے ہیں ان کے پاس، کتنے انہوں نے اہم ترین فیصلے کیے ہوں گے، سیکٹری بورڈ کے طور پہ، ڈی جی سیکیورٹی کے طور پہ، ایچ آر کے طور پہ. تو یہ چیئرمین صاحب کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس کا دیکھیں. اور دوسرا، نون لیگ کا دور پھر شروع ہو گیا. سر انہوں نے جو ہے نا ایک کمپین شروع کی تھی جعلی ڈگریوں کے حوالے سے. ہاں شروع کی. تو اس کا کیا بنا؟ وہ معاملہ دب گیا یا ابھی دوبارہ شروع ہوگا؟ کیا اس کا کیا سین ہے؟ بھائی جان، جب دیکھیں نا سی ڈی اے کے جو بڑے کرتا دھرتا ہے وہی نہ چاہیں، جب ان کو کہیں سے حکم آ جائے کہ اس کو آپ پائپ لائن میں ڈال دیں، سرد خانے میں ڈال دیں. گھر کے بھیدی ملے ہوئے ہیں. کسی کے لیے یونین آگے آ جاتی ہے، کسی کے لیے کوئی آفیسر آگے آ جاتا ہے. اب دیکھیں سی ڈی اے کہ جو نیب میں اس وقت انکوائری ہے نا، نیب کے پاس، اور اس کے نیب کے پاس پلس ایف آئی اے اور پلس ان کے پاس وہ 200 کے قریب ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے؟ وہ ایک آدھ چلتی ہے. اب عفنان عالم والا جو معاملہ ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ 2-3 سال سے انکوائری چل رہی تھی، پھر جا کے وہ ہوئی ہے. یہاں تو اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو برق رفتار انکوائری، برق رفتار مقدموں، برق رفتار گرفتاریوں کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر موجہ ہی موجہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے جناب سینئر صحافی شمشاد مانگڑ صاحب کو کہ کس طرح سی ڈی اے میں نئی قسم کی جو ہے نا کرپشن سامنے آتی ہے. اس طرح کی مزید سٹوریاں جاننے کے لیے دیکھتے رہے خبریں ٹی وی. مجھے اور شمشاد مانگڑ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.